رمضان میں نے یہ بیان دیا تھا کہ عید کے بعد ہم مکمل جو ہے عید کے بعد ہم مکمل احتجاج کے لیے نکلیں گے، پارٹی کا فیصلہ تھا۔ تو عید گزر گئی، عید کے بعد میں نے آج تک 14 جلسے کیے ہیں، آپ سب کو علم ہے، عید کے بعد سے لے کر۔ لیکن عید کے بعد جلسہ تھا ہم نے 23 مارچ کو رکھا اسلام آباد میں، نامعلوم وجوہات کی بنا پہ جناب علی وہ 30 مارچ کو چلا گیا، 30 مارچ سے پھر یہ 6 اپریل کو گیا اور 6 اپریل کے بعد غائب ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، کراچی میں جلسہ تھا، ختم ہو گیا کہ جی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ او بھائی ہم نے کبھی اجازت مانگی؟ ہم تو ہمیشہ منہ اٹھا کے چلے جاتے تھے، آگے سے پرچہ ہو جاتا تھا تو ہونے دیتے کہ جی اجازت نہیں دی۔ احتجاج اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اجازت دیں گے اور مخمل پہ تشریف لائیں گے، وہ تو آپ نے بھاگنا ہے، لاٹھیاں کھانی ہے، لوگوں کو اٹھانا ہے۔ فیصل آباد میں جلسہ رکھا گیا، 2 دفعہ پوسٹ پون ہوا، لاہور میں جلسہ رکھا گیا، اجازت نہیں ملی، گجرات میں جلسہ رکھا گیا، وہ بھائی اجازت کے پیچھے پھر ہو گئے، پھر تو یہ احتجاج ہونے سے رہا۔ اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب چونکہ ایک اپوزیشن میں نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے، دوسرا قومی اسمبلی میں سینٹ میں ہے، تو ان کی جو ہے قیادت اب پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرے گی احتجاج پہ، اور میں جناب تھوڑا سا ذرا سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، میں ان کو موقع دیتا ہوں کہ جناب نکلیں اور نکالیں پی ٹی آئی کو پاکستان بھر میں۔ خان صرف ایک چیز کی طرف راہ تک رہا ہے اور وہ احتجاج، اور یہ واحد کام ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں، احتجاج، ریلیز اور مزاحمت، یہ صرف یہ کام نہیں کر رہے ہیں، باقی لیگ پولنگ کر رہے ہیں، اپنی سازشیں کر رہے ہیں، اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو لہذا اب جب تک خان صاحب مجھے احتجاج کی مکمل اختیار اور آزادی نہیں دیں گے، میں پیچھے رہوں گا۔ اور یہ جو 2 حضرات ہیں جن کو اب اور ہمیں توقع ہے، مجھے بھی توقع ہے ان سے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی جرت اور دلیری سے نوازا ہے۔ نام لیں گے آپ؟ یہی دونوں جو شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب، آپ مطلب کیوں تسلسل ہیں چھوڑ، میں کوئی مطلب آپ سب کو پوری قوم کو یہ غلط بیانی کروں گا، یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلے۔ یہ کہہ دینا کہ جی یہ سعودی سفیر کی بات اس میں نہیں ہوئی ہے، وہ سعودی سفیر کا پیغام کون لایا تھا؟ خان کے کان میں ڈالنا، یہ دیکھیں یہ چیزوں کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ سیاست اتنی بھی گندی ہو۔ آپ سے مسئلہ کیا ہے سر؟ ہاں بڑا اچھا سوال کیا، صرف ان کو نہیں ہے، شاید اوروں کو بھی ہو، یہ ہے کہ خان کی وجہ سے، اپنی خدمات کی وجہ سے جدھر چلا جاتا ہوں ہزاروں کا مجمع لگ جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ سب مل کے بھی چلے جائیں، 10 آدمی جو ہیں ان کو ہاتھ ملانے نہیں آتے، تو یہ فرق ہے۔ اصل چیز ہے جیلیسی، حسد۔ اچھا مروت صاحب بہت اچھا کیا، آپ کے پارٹی میں سے لائن لے رہے ہیں مرمت صاحب، سر آپ کی پارٹی کے اندر سے یہ تھا جواب دے رہے ہیں یار، سر کوئی بریگیڈیئر عرفان بھی ہے؟ ہاں میں آپ کو ایک بات بریگیڈیئر عرفان، جی سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کہیں سے آج جو مجھے اور کل جو مجھے جیل میں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا، یہ میرے خیال میں شاید 22 لوگوں کا فیصلہ تھا، اور یہ تبھی ہوتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ سر 1 سال ملا ہوں، جس دن میرا ملنا ضروری تھا نہیں ملایا گیا، اور آج بھی ملنا ضروری تھا نہیں ملایا گیا، تو
تو لہذا ملے بغیر ہی میں نے اپنا مروا صاحب یہ بتا دیں، صرف آپ یہ بتا دیں کہ عمران پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بشمول سابق وزیر اعظم عمران خان کی اور امریکہ کے تعلقات رجیم تبدیلی کی وجہ سے خراب ہوئے تھے، بدمزگی پیدا ہوئی تھی. جب عمران خان نے ہر پلیٹ فارم پہ بات کی، ہر جگہ پہ بات کی کہ امریکہ سے ملوث ہے، تو آپ کے اپوزیشن لیڈر نے جب یار سوال کرے تقریر تو نہ کرنا. اپوزیشن لیڈر نے جب امریکی سفیر سے ملاقات کی، کیا یہ معاملہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ یہ تو نہ میں اس ملاقات میں تھا اور نہ انہوں نے مجھے بلایا تھا اور نہ مجھے علم ہے کہ کس ایشو پہ بات ہوئی ہے، تو لہٰذا میں اس پہ کیا رائے دے سکتا ہوں.